والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح والشمس و ضحا کرتے ہیں۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح والشمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ اور تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور سب ہیں ماہ پارے، تجھ سے نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، اور رفعت ذکر ہے تیرا حصہ۔ یہ کائنات کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی کی خوشی، تمام جہان خوشیاں منا رہے ہیں، اور ہر طبقے، ہر شعبہ زندگی کا شخص خوشی منا رہا ہے۔ اس وجہ سے کچھ ایسے کام بھی ہیں جن سے علماء منع فرماتے، بعض وہ بھی نظر آتے ہیں، لیکن علماء برقرار ہیں اپنے موقف پر، وہ انہیں اس سے منع کرتے ہیں۔ لیکن یہ عالمی کی خوشی ہے، اور ہر طرف چرچا ہے کہ چشم فلک یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان لکا ذکرک دیکھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عام ہے، تو یہ امام اہل سنت فرمانے لگے کہ رفعت ذکر ہے تیرا حصہ، دونوں عالم میں ہے تیرا چرچا، مرغ فردوس پس از حمد خدا تیری ہی مدح و ثنا کرتے ہیں۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کر ہم اے جاں بے تاب لب اپنے چوم لیا کرتے ہیں۔ حضرت محترم بزم میلاد سجی ہے، اور ہمارے قائد محترم موجود ہیں، ان کے حکم کے مطابق جتنا انہوں نے حکم فرمایا ہے گفتگو کرنی ہے۔ آپ تمام احباب متوجہ رہیں، یاد رکھیں اب تو الحمدللہ ہم شب میلاد بھی منا چکے، یوم میلاد بھی منا چکے، آخری لمحات ہیں۔ تو اس بات پر تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بازار سجے ہیں، گلیاں سجی ہیں، مکان سجے ہیں، مسجدیں سجی ہیں، گھر سجے ہیں، جو اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہمارے دل محبت مصطفیٰ سے سجے ہوئے ہیں۔ Markets are decorated, mosques are decorated, houses are decorated. It shows our hearts are decorated with love of Holy Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. But it is necessary, it is also necessary that our bodies are also decorated with sunnah of Holy Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Because our Holy Prophet Muhammad, beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam says, Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Whoever loves me, whoever loves my sunnah loves me, and whoever loves me will be with me in paradise. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب پیغام یہ ہم نے لینا ہے، دیکھیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے نا۔ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مکتوبات میں بھی موجود ہے حدیث، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ خلقت من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا۔ والمؤمنون من نوری، اور سارے مومن میرے نور سے ہیں۔
دیگر کتابوں میں بھی روایات موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرا نور تھا، فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء اللہ تعالی، یہ نور تو رب کی بارگاہ میں سیر کرتا رہتا تھا۔ اور قاری صاحب ہمارے سرپرست، ہمارے مربی مشفق موجود ہیں، ان کے سامنے ایک تخیل پیش کروں گا کہ اس وقت یوں ہوگا کہ اللہ تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نور کی صورت میں عرض کرتے ہوں گے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہوگا محمد الرسول اللہ، محبوب عرض کرتے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہوگا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تو یہ کیسے حسین، کیسے مقدس لمحے ہوں گے کہ جب اور کچھ نہیں تھا، لم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس، اس وقت کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بہرحال جو بات میں آخر میں لے کر جانا چاہ رہا ہوں اس طرف کہ کون اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے؟ رب نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا، وہ نور اولی کا اجالا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشر میں ہمارے پاس جلوہ گر ہوئے۔ اگرچہ اس وقت بھی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا یہی فرماتی ہیں خرج منی نور، لیکن لباس بشر میں تو آئے۔ وہ اب میلاد کی باتیں علیحدہ موضوع ہے کہ اس وقت کیا کیا انوار و تجلیات ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں کیوں عطا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس بشر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کے لیے بھیجا؟ توجہ ہے آپ کی، جتنے آپ بیٹھے ہیں توجہ سے سنیں، کن کے لیے بھیجا؟ یہ اس لیے بھیجا لباس بشر میں کہ ہم جو کہ بشر ہیں، ان کے غلام ہیں، ہم ان کی ادائیں دیکھتے جائیں، اپنی زندگیاں سنوارتے جائیں۔ ہم ان کی ادائیں دیکھتے جائیں، زندگیاں سنوارتے جائیں۔ اگر نور کی صورت میں آتے ہم دیکھ نہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا۔ دیکھیے آیت، فرمایا لقد کان لکم، تمہارے لیے، تحقیق تمہارے لیے، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو it is necessary that we decorate ourselves with sunnah of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We should decorate our homeland Pakistan with system of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تو یہ میری بات آپ نے سمجھ لی۔ تو ایک آخری بات، تحفہ، دو تحفے دوں، ایک تحفہ دوں، دو تحفے میلاد شریف کے۔ ایک تحفہ یہ ہے کہ چلے میلاد تو ہم نے ملایا، گلیاں سجائی ہیں، لیکن ایک عہد کریں۔ آپ لنگر کھاتے ہیں نا، جو لنگر کھاتا ہے سبحان اللہ کے نا بلند آواز میں، لنگر کھاتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی جائے آپ اس کو کھلاتے ہیں کہ نہیں کھلاتے ہیں؟ جہاں بیٹھے ہیں یہ کیا ہے؟ بولیے نا، کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں آتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے لیے لنگر کا اہتمام کیا ہوگا۔ قاری صاحب فرما رہے تھے، میں قاری صاحب کی بات کو ہی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ رات کو قاری صاحب مجھے فرما رہے تھے، تو اسی پیغام کو میں آگے کر رہا ہوں آپ تک کہ یہ ہے اللہ کا گھر۔ جو کسی کے گھر میں جاتا ہے تو وہ بندہ اس کے لیے لنگر بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے، رب العالمین ہے، سب کو نعمتیں دینے والا ہے۔ اس نے بھی اپنے گھر میں آنے والوں کے لیے لنگر کا اہتمام کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے گھر میں آتے جاتے رہا کرو۔ اب حدیث شریف سنیے، میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له نزلہ من الجنۃ کلما غدا او راح۔
جو صبح مسجد گیا یا شام کو مسجد گیا، اور صبح شام مسجد کون جائے گا؟ بولو نا، نمازی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دے، عاشق رسول بننے کے بعد ہم سچے اور پکے نمازی بھی بن جائیں۔ فرمایا من غدا او راح، من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزله من الجنت کلما غدا او راح، جو بھی صبح مسجد گیا یا شام کو مسجد گیا، اللہ تعالی نے اس کے لیے ہر آنے جانے کے لیے صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی کلما کا مطلب جب کبھی بھی جائے گا، یعنی جتنی مرتبہ جائے گا اتنی مرتبہ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کی ہوئی ہے۔ اب جنت کے مہمان بننا چاہتے ہیں نا تو یہ عہد کریں کہ مسجد میں سارا سال ہی آتے جائیں گے، آئیں گے جائیں گے، نمازیں ادا کریں گے۔ دوسرا تحفہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج میں عطا کیا، اور وہ تحفہ اب میں آپ کو میلاد شریف میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قرآن بھی پڑھا کریں۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کے بارے میں، بخاری شریف کی حدیث نمبر 5009 5009 نمبر حدیث میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نبی نے آپ کی مشکلیں آسان کرنے کا آسان وظیفہ عطا فرما دیا۔ صرف 30 سیکنڈ، رات کو ہم نے نوٹ کیا 30 سیکنڈ لگتے ہیں تقریباً، شاید زیادہ ترتیل سے پڑھے تو تھوڑے زیادہ لگ جائیں، یا تھوڑا کوئی تیز پڑھے تو شاید اس سے بھی جلدی، چلو 1 منٹ بھی لگ جائے۔ 1 منٹ کا وظیفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، فرمایا جو بندہ رات کو ہر رات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ناگہانی آفات مشکلات سے بچائے گا۔ یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔